رات کے اندھیرے میں اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار دعا مانگی تھی دل سے کہ کوئی اسے نہ دیکھے، کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ وہ دعا اس نے پہلی بار ہی کی تھی تو کس کی وجہ سے؟ ایک ناپسند لڑکی کی وجہ سے۔ عبایا میں چلتے اس کے پاؤں میں پہنی نازک ہیل کی ٹک ٹک بلڈنگ کے فرش پر بجتی خاموشی میں آواز پیدا کر رہی تھی، بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اپنی بے ڈھنگی چال پر اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ فلیٹ میں پہنچا تھا جو اس کے علاوہ جاذب کمال کے زیر استعمال تھا۔ وہ ابھی عبایا اتارنے ہی والا تھا جب پیچھے سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی، آنکھوں پر چشمے درست کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیان سکندر نے دوسری بار دعا کی تھی کہ وہ یہاں سے کہیں دور، بہت دور غائب ہو جائے یا پھر وہ اس لڑکی کو دنیا سے اٹھا دے۔ بیٹی، اتنی رات کو کہاں سے آئی ہو؟ گھر والے کہاں ہیں تمہارے؟ آج کل کی بچیاں بھی نہ خوف ہے نہ خدا کا خوف۔ اس عورت نے ناک پر چشمہ درست کرتے اس کا بغور جائزہ لیا تھا اور پھر افسوس زدہ لہجے میں بولی۔ وہ مقابل کھڑا شخص یوں تھا جیسے کوئی کارٹون۔ اس کا بدن میں نہ لہو ہونے والا حساب تھا۔ اس نے لب بینچے، اس کا خون ایک بار پھر کھول گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی فلیٹ آنے کی؟ وہ گھر بھی تو جا سکتا تھا نا۔ ایک تو اتنی مشکل سے وہ نیچے ٹیکسی والے سے جان چھڑوا کر آیا تھا جس نے باجی باجی کہہ کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور اب یہ سامنے کھڑی عورت اسے بیٹی بول رہی تھی۔ اسے شدت سے فجر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ میں قبرستان سے آ رہی ہوں، اٹکتے لہجے میں چڑھ کر بولا۔ عورت نے بھویں سکیڑی اسے غور سے دیکھا، جبکہ مقابل عبایا میں کھڑے شخص نے نظریں چرائی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کو آواز نکالی تھی۔ اب نہ جانے سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی بات پر یقین ہوا بھی ہوگا یا نہیں۔ ہے بیٹی، اتنی رات کو قبرستان نہیں جاتے، اور تمہاری آواز بڑی مردانہ ہے۔ تم… وہ عورت کیان سکندر کے بازو پر ہلکی سی چپٹ رسید کرتے کیان نے خونخوار نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ بڑے بزرگ عجیب ہوتے ہیں، وہ دھیان رکھتے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ میری بیوی کا گلا خراب ہے ماں جی۔ آئس کریم زیادہ کھا لی تھی اس نے۔ پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر کیان سکندر نے گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سکون سے آتے، ساتھ ہی اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے اس نے حصار میں لیتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں والہانہ چمک تھی۔ کیان سکندر نے اس کی کالی گوشوں سے سرخ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ اس کا کمینہ دوست جاذب کمال تھا جو مشکل حال کرنے کے ساتھ اس کی مصیبت پر لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ بیوی، میں نے منع کیا تھا نا، مت کھاؤ اتنی آئس کریم۔ اب دیکھو لوگ تمہیں خام خواہ میں مرد بول رہے ہیں۔ اسے کندھوں سے تھامتے وہ اپنے مقابل کھڑے کرتے نیچے جھکتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے آئی برو اچکاتے بولا تھا۔ شاید اس کا خون جلا ڈالا تھا جاذب کمال نے۔ اب ہمیں کچھ پرائیویٹ مومنٹ چاہیے، صبح بات ہوگی، گڈ نائٹ ماں جی۔ اسے ویسے ہی حصار میں لیتے وہ مسکرا کر بولتے۔ اپنی کی سے فلیٹ کا دروازہ اوپن کر چکا تھا۔ اس عورت کو وہیں ہکا بکا چھوڑے وہ کیان کو لیے اندر داخل ہوا، جس پر کیان نے اسے سب سے پہلے دروازہ بند کرتے عبایا اتارا کر پھینک دیا اور پھر کالی سینڈل اٹھا کر دیوار میں دے ماری۔ کمینے سالے! وہ چپل کی طرف جاذب کمال پر جھپٹا جو اس سے بچتا اب کمرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کا قہقہ عروج پر تھا، جبکہ کیان سکندر سرخ شعلہ بار نظروں سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اب بند دروازے سے جا لگا تھا جو ابھی ابھی جاذب کمال نے اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ رک، تیرے چچے کو بتاتا ہوں۔ آوارہ انسان لڑکیوں کے پیچھے آوارگی کرتا ہے۔ دہشت لہجے میں بولتے وہ کچھ نہ سوچتے دیکھ اس نے اسے دھمکانا شروع کر دیا۔ جب اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس کے پاس پڑے میز کو غصے سے ٹھوکر رسید کی تھی۔ حجاباً دعا کرو تم مجھے کبھی نہ ملو۔ اس کے لہجے میں پھنکار تھی۔ جتنی عزت اس نے ان 3-4 گھنٹوں میں ہوئی تھی، اتنی عزت افزائی اس کی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتے دوسرے کمرے میں جا کر بند ہوا تھا۔ سرخ سوجی کالی آنکھیں بڑی مشکل سے کھلی تھیں۔ اس نے چھوٹا خون سے لت پت ہاتھ اپنے سر پر رکھا، درد کی ٹیس سے اٹھی تھی۔ آنکھیں جیسے ہی پوری ہوئی، اندھیرے نے اسے کچھ بھی دیکھنے سے محروم کر دیا۔ سر میں شدید درد سے اس کی کالی آنکھوں سے آنسو گرے۔ خود سے
یکدم الجھ سی گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی، دیوار پر چھوٹا لرزتا ہاتھ جماتے اس نے اٹھنا چاہا تھا، لیکن بیکار، وہ واپس زمین پر گر گئی۔ درد شدت سے رونے کو کیا اور معصومیت کا پھینک کر رو دی۔ مما! اس کے دکھ سے لبریز چیخ اس اندھیرے میں گونجتی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دور گئی، لیکن اس میں اتنا درد تھا کہ ہر جاندار کو تڑپا دیتا۔ ماما بابا کوئی ہے کیا؟ ہلکے قدموں کی آواز پر وہ دیوار سے مزید چپک گئی تھی۔ معصومیت سے بہتی آنکھوں کے درمیان سوال پوچھا گیا۔ اس کی آواز کہیں حلق میں اٹک گئی۔ کون ہے؟ دیوار کا سہارا لیتے وہ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی۔ نظریں اندھیرے میں کسی روشنی کو تلاش کرنے کی خواہش مند تھیں۔ اسے خوف آنے لگا تھا۔ اس اندھیرے سے دل بری طرح سہم گیا تھا۔ نیلی بڑھتے لبوں پر زبان پھیرتی وہ ایک قدم آگے بڑھی، جب اچانک روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اس معصوم چھوٹی لڑکی پر جم گئی تھیں۔ ماتھے پر گہرے بل تھے، سر سے بہتے خون کی لکیر چہرے پر پھیلی تھی۔ ننھے گلابی ہاتھ خون سے سرخ ہوئے تھے، کپڑوں سے خون تھا۔ بکھرے بالوں میں سرخ سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ معصوم شہزادی عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو تڑپ جاتے۔ اس نے روئی روئی آنکھیں کھولیں اور نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ سامنے گرے پینٹ کوٹ میں ایک 40 برس کے لگ بھگ شخص کھڑا تھا، ہاتھ میں سفید چھڑی جو زمین کو چھو رہی تھی، ماتھے پر بل اور آنکھوں میں حقارت، ایسی حقارت کہ انسان کا دل چیر دے۔ اس گند کے ڈھیر کو بھی وہیں مار دینا تھا نا۔ وہ شخص زمین پر سختی سے چھڑی مارتے پاس کھڑے آدمیوں پر چیخا۔ قلب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ اب انگلش بول رہا تھا، لیکن اس نے چیخنے پر وہ خوف سے سہمی تھی۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ سوکھے پتے کی مانند لرزتے لبوں سے لڑکھڑاتے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کی ویران آنکھوں اداسی سے لبریز تھیں، جن میں بس ایک آخری امید کی کرن باقی تھی کہ شاید جو عنقریب ٹوٹنے والی تھی۔ مر گئے وہ، اور اب تم بھی مرنے والی ہو۔ بہت چھپا چھپا کر رکھا تھا اس گندگی کو ان دونوں نے۔ وہ اب خالص اردو میں اسے دیکھتے نہ خوت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ان کی بات قلب کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ان کی نظروں میں موجود نفرت پر قلب ڈر گئی تھی۔ مر گئے وہ، پھر کالی آنکھوں میں ابری اور آخری امید بھی ٹوٹ کر بکھر گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر سسکیاں اس خوبصورت سے بنگلے میں گونجنے لگیں، جہاں کی ہر چیز یوں تھی جیسے سونے کی ہو۔ مار کر پھینک دو اس لڑکی کو، یا کچھ بھی کرو، میری نظروں سے دور کر دو اسے۔ میری بیٹی نے جو غلطی کی تھی، اس کی سزا اس لڑکی کو ملے گی۔ انہوں نے سختی سے آدمیوں کو حکم دیا۔ قلب نے ڈرتے لڑکھڑاتے قدم پیچھے کیے۔ وہ میری بیٹی پر اٹک گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت و خوف سے مزید پھیل گئی تھیں۔ دادا! اٹکتے الفاظ منہ سے حیرت سے نکلے تھے۔ تو کیا اس کے یہ وہ دادا تھے؟ اگر ہاں تو وہ کیوں اسے مارنا چاہتے تھے؟ چھوٹے ذہن میں سوالوں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ خبردار، تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ کرخت لہجے میں گرجتے ہوئے، اور ایک زناٹے دار تھپڑ قلب کی گال پر رسید کیا اور لڑکھڑا کر فرش پر گری تھی۔ آنسو بڑی تیزی سے باہر آئے تھے۔ اسے کبھی کسی نے اس قدر سختی سے نہیں چھوا تھا، جبکہ مقابل کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہو اس کی قلب کی، جیسے بہت بڑی غلطی ہو۔ دفع کرو اسے۔ وہ پلٹے اور بڑی شان سے جا کر ایک کمرے میں گم ہو گئے۔ قلب نے فرش پر سسکتے ہچکیاں لیتے ان تین آدمیوں کو دیکھا۔ ان کی نظروں سے عجیب ہوس ٹپک رہی تھی۔ قلب نے حیرت سے انہیں دیکھا، اپنی جانب بڑھتے دیکھا، اور پھر عنقریب اس برف کی شہزادی نے سمجھ لیا کہ انسان کیا ہوتے ہیں۔ چل نکال گن، چلو ختم کریں اسے، ان میں سے ایک آدمی تیزی سے بولا، جبکہ دوسرے نے اسے گھورا۔ دماغ خراب ہے تمہارا کیا؟ اتنا اچھا مال ہے، یوں ہی ختم کر دیں گے؟ باس کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی پہلے کو دیکھتے اس پر بھڑکا تھا، جس پر پہلے آدمی کے چہرے پر قلب کو دیکھتے ہی شیطانی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کو ہٹی تھی۔ اس شہزادی کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کی نظریں آپ کو اپنے وجود پر بری لگے تو وہ نظریں بری ہیں، ان نظروں سے بچنا چاہیے۔ اور اس وقت سامنے کھڑے ان تین آدمیوں کو کی نظریں اس قدر زہر لگ رہی تھیں کہ وہ شدت سے لرزتے سسکی تھی۔ کسی نے کیوں نہیں بتایا کیسے بچا جاتا ہے، کیسے جیا جاتا ہے؟ اس دنیا میں کیوں نہیں بتایا گیا اسے؟
ہمیں ماما پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ ان کے بڑھتے قدموں پر دیوار سے لگی۔ ٹوٹے پھوٹے بے بسی سے الفاظ زبان سے نکلے اور ماں کے آغوش میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ ان 4 پہاڑوں میں واپس جانا چاہتی تھی۔ اس سفید برف میں خود کو ڈانپ لینا چاہتی تھی۔ وہ برف کی شہزادی چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، بس انسانوں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ پکڑو اس کو۔ تیسرا آدمی تیزی سے آگے بڑھا جو دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ سر گھوم گیا تھا۔ اس آدمی نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کرتے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ لہرا کر زمین پر گری تھی۔ سر چکرانے لگا۔ گھومتی نظروں کو دیکھنے لگی۔ آنسو ٹوٹ کر بے مول ہو گئے تھے۔ اس نے جانا وقت بہت ظالم ہے۔ کل جہاں وہ 4 پہاڑوں پر راج کرتی تھی، کل جہاں وہ شہزادی تھی، آج وہیں وہ بے بس سی مدد طلبگار محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہارے ساتھ نہیں جانا، مما پاپا، پولیس۔ وہ چیختی بلند آواز میں۔ اس نے اس مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کو پکارا تھا، اور پھر اس تیسرے شخص کو جو اس کی چھوٹی سی زندگی میں شامل ہوا تھا، اور ایک انجان شخص جو اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس آدمی کے چہرے تک پہنچنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے تھے۔ اس آدمی نے خباثت سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو جکڑا۔ دوسرے نے اس کے نیلے پڑے لبوں پر ہاتھ پھیرا تھا، اور پھر بازو اس کی گردن پر لے جا کر اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے گرفت سخت کی تھی۔ پاؤں بری طرح چلانے کی وجہ سے چٹپٹا گئے تھے۔ 2 آنسو گرے، بے مول آنسو، مزید بے مول ہو گئے۔ وہ آدمی اسے گھسیٹتے باہر کی جانب لے گئے۔ ان کے جارحانہ گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ قلب کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کا دل یوں تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا، اور دوسرے لمحے یوں جیسے تھم سا گیا۔ ماں، ایک سسکی اکھڑتی سانسوں کے درمیان خارج ہوئی تھی۔ ایک کرب زدہ سسکی، ایک سکون بخش الفاظ ماں۔ آنسو ٹوٹ کر گر گیا، اور پھر اس کی آنکھوں پر اس آدمی کے قدم جم گئے تھے۔ ہائے وہ بے مول سا آنسو، مزید بے مول ہو گیا تھا۔ وہ سانس کی کمی اور خوف کی وجہ سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی تھی۔ یہ تو بے ہوش ہو گئی، ایک آدمی نے اس کے نازک وجود کو دیکھتے پریشانی سے بولا۔ تو کیا ہوا؟ ہوش تو آ ہی جائے گا نا، اور ہوش میں آنے پر زیادہ لطف دے گی یہ، ہمیں پھر بیچ دیں گے اسے۔ دوسرا آدمی آنکھ دباتا بولا۔ وہ انسان جو الفاظ بول رہا تھا، یا شاید انسان کے روپ میں چھپا جانور، کیونکہ انسان کو دوسروں کی عزت کرنا آتا ہے، اور ان کی نظر اور انسانوں کی نظر ان کی دوسروں لوگوں کی عزت پر نہیں ہوتی۔ وہ بے ہوش تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے یہ اچھے سے سمجھ آیا تھا کہ اس کی ماں کیوں کہتی تھی کہ وہاں جانور ہیں، وہ تمہیں کھا جائیں گے، اور وہ سارا عالم اسے نگل جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ انسان، یا پھر تو یا یقیناً وہ انسان ہے۔ وہ بائک زن سے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سپیڈ حد سے زیادہ تیز تھی، یوں جیسے ہوا سے باتیں کر رہی ہو۔ اس نے بائک روکی، ہیلمٹ اتارا۔ کالی آنکھیں سرد تھیں، بال ہلکے گیلے تھے ہونے کی وجہ سے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ ہیلمٹ رکھتے ہی اس نے قدم بڑے کوفر سے اندر کی جانب کیے تھے۔ اس نے بلیک جیکٹ اتار دی اور کندھے پر ڈالی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اس کے بازو کی مسلز واضح کر رہی تھی۔ گلے میں ایک لاکٹ جھول رہا تھا۔ منہ میں ببل گم تھی، جبکہ آنکھیں کالی، آنکھیں مغروریت سے چمک رہی تھیں۔ اتنی سردی میں بھی اسے شاید ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، اور اسے ٹھنڈ کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ طنزیہ تھی شاید۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے بڑے لاؤنج میں دیکھتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اب وہاں وحشت تھی۔ جیکٹ زمین بوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے اور غصے سے قدم آگے بڑھائے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز پر حد درجہ بلند اور دہشت سے بھرپور تھی۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی امن وحید بری طرح سہم گئی تھی، لیکن پھر ہمت کرتے اس نے بازو فولڈ کیے اور قدم قدم چلتی اس کی جانب آئی۔ اسے اب بھی کہیں نہ کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب تم میرا گھر مجھ سے چھین لو گے تو میں تمہارے ہی گھر آؤں گی نا؟ آنکھیں اس کی سرخ ہوئی تھیں، آنکھوں میں گاڑے۔ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولی تھی۔ جاذب کمال نے سختی سے جبڑے پیچھے۔ بیوی بننے کا شوق ہے یا عزت لٹوانے کا؟ اس کے تنے اعصاب مزید تن گئے تھے۔ اس نے اوپر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کے چاچو تھے۔ اس کا لہجہ دھیما ہوا، مگر وہ لہجہ سرد تھا۔ یمن کا چہرہ اس بات پر بری طرح سے سرخ ہوا تھا۔ تمہاری بیوی بننے سے بہتر ہے کہ میں قبر میں اتر جاؤں۔ دانت کھچکاتے اس کی کالی آنکھوں کے کناروں سے سرخ ہوئی۔ جاذب کمال دھیرے سے ہنسا تھا، سر پیچھے کو جھٹکا۔ اس کی ادا کمال تھی، جان لیوا تھی۔ تو پھر عزت لٹوانے کا شوق ہے؟ وہ اس کی جانب جھکتے بھاری لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک خاص چمک۔ وہ نظریں یمن وحید کی ناک میں
پینی نوزمن پر اٹکی تھیں۔ یمن کی دھڑکنیں بے ساختہ بے ترتیب ہوئی تھیں اور لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جذب کمال کی پرکشش شخصیت تھی۔ تمہاری عزت افزائی کروانے آئی ہوں۔ یمن کا لہجہ اٹک گیا تھا۔ اس کے قدموں کی بڑھتی چھاپ پر یمن وحید کے قدم پیچھے کوٹنے لگے تھے۔ دل جیسے ساکت ہونے لگا تھا۔ اسے سب افسوس ہوا تھا کہ کیوں پروفیسر کمال سے اس کے بھتیجے کی شکایت رات کے اس پہر کو کرنے آئی ہے۔ پھر تو عزت افزائی والا کام کر لیتا ہوں پہلے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری سے گہری ترین ہوتی گئی۔ آنکھیں خمار سے بہکی ببل گم چباتے اس کے آبرو اچکا کر مقابل نازک لڑکی کو دیکھا تھا جو خوف میں مبتلا تھی۔ تم گھٹیا انسان کیا سمجھتے ہو باقی لڑکیوں کی طرح ڈر جاؤں گی؟ اس کے قدم خود کی نزدیک پہنچتے دیکھ کر وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ دل کیا کیا کہ وہ چیخ کر پروفیسر کو یہاں بلائے، لیکن آواز سامنے کھڑے شخص کے تاثرات سے آواز کو کہیں دور سلا دیا تھا۔ باقی لڑکیوں کو زیر کرنے میں کیا مزہ؟ مجھے لگتا ہے تمہیں زیر کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور گھٹیا، تم جاذب کمال کو نہیں جانتی یمن وحید، ورنہ تم شاید ایسے الفاظ کبھی بھی نہ بولتی۔ وہ مزید 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ یمن پیچھے کی طرف ہوئی، صوفے پر گرنے والی تھی جب مقابل نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ایک بلند چیخ کے ساتھ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نازک ہاتھ سے اس کے کندھے پر جا کر ٹکرایا تھا۔ مجھے تھپڑ مارنے کے بعد یہاں آ کر بہت بڑا نقصان کیا ہے تم نے مس غریب۔ کمر پر گرفت سخت کرتے وہ درشتی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ یمن کی سانس اٹکی۔ اس کا دل کیا کہ وہ زور سے چلائے، ہیلپ پلیز۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ تیزی سے چلائی تھی۔ دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی بلند آواز پر 2nd فلور سے ایک کمرے کا دروازہ اوپن ہوا تھا۔ پروفیسر کمال آگے بڑھتے ریلنگ کے پاس کھڑے ان دونوں کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ اگر ایک لفظ بھی غلط تمہارے اس خوبصورت لبوں سے ادا ہوا تو یاد رکھنا تمہاری ایک عدد ماں اور چھوٹی بہن کسی کے دکان پر بیٹھی ہیں، اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کے ہاتھ کو بے دردی سے اپنے کندھے سے ہٹاتے اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ پھر یمن کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ درد سے انگلیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ مقابل شخص یوں تھا جیسے اس کو کوئی بھی پرواہ نہ ہو۔ یمن کے یہاں کیا کر رہی ہو آپ اور چیخی کیوں ہے؟ پروفیسر کمال نے ماتھے پر بل ڈالے جاذب کے بعد یمن کو دیکھا تھا جو نظریں اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ جاذب کمال کی گرفت سے اپنا سرخ ہوتا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاچو اسائنمنٹ کا پوچھنے آئی تھی مجھ سے اور غلط جگہ جانے والی تھی، راستے میں ہی گر گئی تو منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس نے پہلی بار پروفیسر کمال کو دیکھتے جبکہ دوسری بار اس کی آنکھوں میں واضح طنز تھا اور نظریں یمن وحید پر ہی تھیں۔ یمن نے بمشکل سسکی روکی تھی۔ گھر چھوڑ آؤ اسے، پروفیسر کمال نے اسے دیکھتے کہا اور اندر چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی جاذب کمال نے یمن کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ اس کی سلاخی انگلیاں یمن کے بازو میں تھیں، بری طرح دسی ہوئی تھیں۔ دروازے تک لایا تھا اور سختی سے اسے دھکا دیتے باہر پٹکا کہ یمن لہرا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ مجھ تک پہنچنے کی کوشش مت کرو یمن وحید، ورنہ تمہیں مجھ سے خوف آنے لگے گا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ باہر سے آتی تیز ہوا یمن وحید کے اعصابوں کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پھر جاذب کمال کے لفظوں نے کہنا مشکل تھا، جاذب کمال سے الجھو گی ساری زندگی خود کو سلجھا نہیں پاؤ گی۔ شعلہ بار نظروں سے اس کے وجود پر ٹکائے وہ جبڑے بیچتے دبی آواز میں گرایا تھا، گیٹ لاسٹ ناؤ۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے اس کا لہجہ اس طرح تھا کہ یمن کے کئی لمحے وہیں کھڑی رہی، اور وہ تو یہاں اس کی شکایت کرنے آئی تھی، بس 2 منٹ پہلے پہنچی تھی وہ وہاں، اور ساتھ ہی جاذب کمال نے آتے ہی اس کی اس قدر تکلیف سے دوچار کیا تھا کہ اس کے سنگین الفاظ۔ جاذب کمال بہت سخت الفاظ بولتا تھا، بہت ہی سخت۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔